بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے والی یہ محب خاتون جن کا تقریباً 8 کروڑ مرتبہ درود شریف الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو بچپن ہی سے درود پاک پڑھ رہی ہیں اور بچپن ہی سے انہیں درود پاک کا فیض مل رہا ہے، کیونکہ درود شریف کبھی کسی لالچ اور مقصد کے لیے نہیں پڑھتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتی ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھتی ہیں۔ ان کا جو لاسٹ پارٹ تھا، جو ان کا لاسٹ ہم نے میریکل شیئر کیا تھا، وہ اس حوالے سے تھا کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو جو وہاں روحانی خواب آتے ہیں، اس سال ثواب کی برکت دکھائی جاتی ہے۔ ان کی بہن کا جو جادو کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو آگے کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ گزشتہ رات جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب یہ سوتی ہیں تو ان کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کہتی ہیں خواب دیکھا کہ میں اپنے علاقے کی سب سے بڑی سڑک، سب سے بڑی روڈ ہے، وہاں جا رہی ہوں، اور جہاں کثیر تعداد میں لوگ رواں دواں ہیں، اچانک سے یکدم سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ میں تب بھی سڑک کے بیچوں بیچ ہی چل رہی ہوں، مگر باقی لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہر طرف خوبصورت گلاب کے پھول اگاتے ہیں، گرو ہو جاتے ہیں، یعنی ہر طرف گلاب کے پھول جو ہوتے ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں۔ دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر نظر کرتی ہوں تو چند بچیاں ہیں جو کہ دف ہاتھ میں لیے نعت پڑھ رہی ہیں، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، یہ والی نعت ہے جو بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اسی لمحے میں نے اپنے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آنے کا کہہ رہے ہوں۔ اچانک مجھے اپنے والد صاحب دکھائی دیتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کی تیاریاں کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کی جانب چل پڑتے ہیں، اور پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ درود شریف حج عمرہ کی سعادت نصیب کرنے کا بھی سبب ہے۔ ہماری ایک کولیگ کی والدہ حج کر کے ہمارے گھر ہم سب سے ملنے آئیں، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی اور جواب دیا کہ میں نے تو حج نہیں کیا، میں تو حج کرنے نہیں گئی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں وہاں تمام ارکان ادا کرنے کے دوران دیکھا ہے۔ مجھے تب ان کی بات سمجھ نہ آئی، مگر چند دن بعد ایک اور کولیگ کی چھوٹی بہن مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی جمعے کا دن تھا کہ میں نے رات کو خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ ایئرپورٹ پر موجود ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی موجود ہے جو کہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں اپنے والدہ سے کہتی ہوں کہ آئیں ان سے مل کر آئیں، وہ حج بیت اللہ کے لیے جانے لگی ہیں۔ کہنے لگی کہ جب میں اپنی والدہ سے یہ بات کہہ کر مڑتی ہوں تو آپ وہاں نہیں ہوتی، تب خواب ہی میں مجھے غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ کعبے کا دروازہ ڈھونڈنے نکلی تھی، اور اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور وہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس خواب کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے اور پھر اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے اور درود شریف کے وسیلے سے ہمیشہ سوالوں کے جوابات ملتے رہے، یا کسی کا مقام و مرتبہ دیکھ کر دل یا ذہن میں کوئی خیال یا بات بھی گزرتی تو اس قدر واضح الفاظ میں کسی اور کے ذریعے سے اس کے خواب یا بیداری کی حالت میں مجھے پیغام پہنچا دیا جاتا، یعنی جو بھی ان کی بات ہوتی ذہن میں، جو بھی خیال ہوتا، وہ کسی اور کے ذریعے سے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیا جاتا۔ میرا بھانجا ماشاءاللہ کہتی ہیں نماز کا، روزے کا بہت پابند ہے، کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ مجھے فون کیا، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمانوں میں بہت اوپر کوئی مقام ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور چاروں جانب خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو سنہری جالی کے پردوں کی اوٹ میں یعنی پیچھے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی جب وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں سنہری جالیاں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے پردے میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی نظر آتا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ کوئی بزرگ ہیں اور ان کی پشت میری جانب ہے، یعنی ان کی پیٹھ میری جانب ہے، اور ایک بہت بڑی کتاب ان کے سامنے کھلی ہے جو بے حد سنہری ورقوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بک کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ گولڈن کلر کے ہیں۔ ان ہستی کے ہاتھ میں گولڈن کلر کا ہی پین موجود ہے جس سے اس کتاب پر کچھ لکھ رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر ان بزرگ ہستی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور یہ کیسی کتاب ہے؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ جنت اور بخشے جانے والے لوگوں کے ناموں کی کتاب ہے، اور میں قیامت تک آنے والے جنتی لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ میرا بھانجا کہنے لگا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب میں میرے کسی جاننے والے کا نام موجود ہے؟ یہ سن کر بزرگ نے فہرست نکالی، لسٹ نکالی اور میرے سامنے رکھ دی، جس میں سب سے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، انہی خاتون کا نام لکھا ہوتا ہے جو کہ درود پاک بہت محبت سے اور کثرت سے ورد کرتی ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس خواب نے جہاں خوشی دی وہیں جو ہے مجھے ایک عجیب قسم کی کشمکش میں بھی مبتلا کر دیا کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب مجھے یہ انعام و مرتبہ ملا۔ اب میرے ذہن میں مسلسل یہی جواب آتا ہے کہ درود و سلام کی برکت سے یہ مقام، یہ مرتبہ نصیب ہوا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ آخر درود شریف ہے کیا، مطلب اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے سوالوں کا جواب عطا کر دیجیے تاکہ میرے ذہن کی یہ تمام گرہیں کھل جائیں۔ میری عادت میں شمار ہے کہ میں باوضو ہو کر نوافل پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں، اور یہ عادت شروع سے ہے۔ سخت سردیوں میں بھی اللہ کریم کی مہربانیوں سے وضو قائم رکھنے کی عادت ہے۔ ایک شب عادت شریفہ کے مطابق، اپنی اس عادت کے مطابق درود شریف اور نوافل پڑھ کر سوئی تو خواب دیکھا کہ آسمانوں سے ایک پیج، ایک صفحہ آیا ہے اور آ کر جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں تھما دیا، مجھے پکڑا دیا۔ جب میں نے اس پیج کو دیکھا، اس ورک کو دیکھا، اس صفحے کو دیکھا تو وہ دودھیا چاندی کے رنگ کا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا مگر اس کی چمک اور ٹھنڈک روح کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے تھاما اور غور سے دیکھا تو صفحے کے عین درمیان میں گولڈن کلر کا ایک نقطہ نظر آیا۔ وہ نقطہ دکھنے میں ریت کے ذرے کے برابر تھا، مگر جب میں نے اسے شہادت کی انگلی سے چھوا تو وہ اوپر کی طرف اٹھا اور اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد لکھا ہوا تھا۔ پھر ایک شب درود شریف ورد کر کے سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں درود شریف صلی اللہ علیہ محمد سکھایا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ بس میں نے درود رحمت یعنی صلی اللہ علیہ محمد کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ راستے کشادہ ہونا شروع ہو گئے، قلب منور ہو گیا، آنے والے حالات و واقعاتی خبر پہلے سے ملنے لگ گئی، روح کو سکون اور قرار میسر آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ مضبوط ہونے لگا۔ اس درود شریف کے ورد سے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا گیا، دعائیں قبول ہونے لگیں۔ درود رحمت نے جہاں مجھے فیض دینا شروع کیا وہیں میرے ارد گرد لوگوں کو بھی میرے متعلق بشارتیں ملنا شروع ہو گئیں، یعنی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی ان کے متعلق بشارتیں ملنے لگیں۔ کہتی ہیں کہ میری ایک جاننے والی خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایک بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، نہایت سرسبز و شاداب ہے، یعنی بہت گرین ہے، اور اس باغ کے بیچوں بیچ سینٹر میں تم بیٹھی ہوئی ہو اور آس پاس طرح طرح کے خوبصورت رنگ برنگے گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور پرندے فضا میں چہچہا رہے ہیں، دھیمی دھیمی خوشبودار ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آسمان پر خوبصورت بادل ہوتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک تم درود رحمت یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کر دیتی ہو۔ پھر تم آہستہ آہستہ، جس طرح تم آہستہ آہستہ ترنم کے ساتھ درود رحمت پڑھنے لگتی ہو، اسی سپیڈ میں رحمت والی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں دیکھو تمہارے درود شریف پڑھنے سے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ میری آواز سن کر تم پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو تو تم نے انتہائی قیمتی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور سفید دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ جب تم پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو تو تمہارا درود پاک پڑھنا رک جاتا ہے۔ جیسے ہی درود پاک پڑھنا رکتا ہے تو رحمت والی بارش برسنا بھی رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ بس اسی لمحے میں تم سے کہتی ہوں کہ تم نے درود رحمت پڑھنا بند کیا تو بارش بھی رک گئی، لہذا درود شریف پڑھتی رہو۔ میری یہ بات سن کر تم نے تیزی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور پھر تمہارے درود پاک پڑھنے کی برکت سے، تمہارے درود پاک پڑھنے کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب سن کر میری طبیعت بہت خوش ہوئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے بعد کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے درود شریف کے ہدیے کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اس درود شریف کے پڑھنے سے، تو جب میں درود رحمت پڑھتی ہوں تو میرے سارے وسوسے اور شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، دل کو ایک سکون اور باطن کو ایک نور میسر آتا ہے۔ میں یہ بات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی،
کہ درود رحمت کی برکت سے قدم قدم میری رہنمائی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لا کر رہنمائی کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی کے ذریعے سے رہنمائی کرا دی جاتی ہے، اور یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ زندگی رہی تو آپ احباب کے ساتھ اپنے مزید مشاہدات، روحانی خواب شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ سب لوگ سے بس اتنی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہ گزرنے پائے جس میں آپ درود شریف سے غافل ہوں۔ درود شریف کو اپنی سانسوں میں بسا لیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے کام بنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی اور درود شریف کی محبت عطا فرمائے، اور درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان کے روحانی مشاہدات تھے، میریکلز تھے، درود پاک کی فضیلت اور برکات تھیں، فیض تھا ان کی زندگی میں، اور میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ اب یقین کریں ان کے ہر لفظ میں اتنا عشق تھا کہ میرے اپنے آنسو نہیں رکے۔ ابھی جب 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں روتی رہی ہوں۔ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کا عشق تھا، عشق کے موتی تھے، اتنی عاجزی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور کہتی ہیں کہ درود پاک کا اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ اب یقین کریں کہ جو شخص محبت سے درود شریف پڑھتا ہو، اور 8 کروڑ کے قریب الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ان کا درود پاک مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری مل گئی ہے، حاضری مل گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں نا، وہ باتیں اب میں آپ لوگ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں، وہ مراتب کی باتیں ہیں، منازل کی باتیں ہیں۔ اصل روحانی سفر ان کا اب شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ترقیاں عطا فرمائے، وہ مراتب، وہ منازل عطا فرمائے کہ جس کا شمار ممکن ہی نہ ہو۔ بس کیا کہوں میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس جو میں نے ان کی آگے کی باتیں سنی، اور اب جتنا درود پاک روزانہ کا ورد کر رہی ہیں، میں اب آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب الحمدللہ ان کے وقت میں اتنی برکت ہو گئی ہے۔ ان کے عشق نے ان کو وہ مراتب عطا کر دی ہیں کہ میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتی۔ یہ اتنا زیادہ الحمدللہ درود شریف ورد کر رہی ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب جو ساری باتیں ہیں وہ عشق کی باتیں ہیں۔ اب جو ان کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ عشق کا کمال ہے، اور عشق کی باتیں نا عقل نہیں سمجھتا، عشق کی باتیں بس عشق والے ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے جو باتیں اب انہوں نے مجھے بتائی ہیں آگے ان کی زندگی میں اب جو ہو رہا ہے، جو انہیں بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، جو چیزیں یہ محسوس کر رہی ہیں، جو منازل، مراتب، روحانی ترقیاں مل رہی ہیں، وہ اب لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم بس ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمیں بھی قبول فرما لے، اور ہمیں بھی ان کے عشق کا صدقہ عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت بھی کریں، ان سے فیضیاب بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے عشق والوں سے، محبت والوں سے، درود والوں سے جوڑے رکھے کہ ان کے صدقے سے ہمارا درود بھی قبول ہو جائے۔ آپ سب لوگ دعا کیجئے، اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا، ان کے میریکلز، ان کی لائف، ان کے ایکسپیرینسز، ان کا درود پاک سے عشق، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں نے وہ چیزیں سنی ہیں ان سے کہ میں اگر بیان کروں تو بس آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی قبول کر لے، اور ہمیں بھی ان کے عشق کا صدقہ عطا فرما دے، آمین۔ آپ سوچیں نا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا سکھا رہے ہوں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں، تو پھر ان کا کیا رتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، میں اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمیں بھی قبول فرما لے، اللہ کریم ان کے صدقے سے ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ کریم ہمیں ان کے عشق کا صدقہ عطا فرما دے، اور جیسے ہی درود پاک پڑھتی ہیں ہمیں بھی اس جیسے ہی درود پاک پڑھنے والا بنا لے۔ اللہ عز و جل نے جس طرح ان پر اپنی خاص کرم نوازی کی، کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کی سعادت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمایا، بار بار زیارت با سعادت نصیب فرمائی، عزت عطا فرمائی، درود پاک کی خاص برکتیں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمارا درود پاک بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی محبت کا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود پاک کے رنگ میں رکھ دیں۔ اور جو کوئی بھی دنیا میں جہاں بھی ہو، جب بھی درود پاک کی کوئی بھی فضیلت سنے تو درود پاک پڑھنے لگ جائے، اور یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے، اللہ کریم ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو آج ان کے مشاہدات جو انہوں نے شیئر کیے تھے وہ اختتام ہوئے، وہ ختم ہوئے۔ تو یہ ان کی مشاہدات تھے، ایکسپیرینسز تھے، روحانی خواب تھے، درود پاک کا سفر تھا۔ کہتی ہیں کہ بہت کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے بتایا وہ سب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ بس اللہ کریم ان کو جس طریقے سے نواز رہا ہے مزید نوازتا جائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور درود پاک کی برکت سے وہ بلندیاں، وہ عروج عطا فرمائے جن کا کبھی زوال نہ ہو، اور ان کی برکت سے ہمارا درود پاک بھی قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔